ٹھیک ہے، تو آج کی جنریشن جو ہے اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ تفکر نہیں کرتے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے پروفس آپ کو دکھائے ہیں، وہ پروفس کو یوز کر کے آپ کو سیکھنا چاہیے، آپ کو آگے چلنا چاہیے، آپ کو اور سوچنا چاہیے۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ سٹارٹ کہاں سے کریں۔ دیکھیں، تمام تفکر، جتنے تفکر ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اللہ کے بارے میں سوچے، اللہ کے بارے میں ڈیپتھ سے سوچے۔ اس کا بڑا فائدہ ہوگا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ لیٹس بگن ود دس کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ کبھی بندہ اس کے بارے میں بس بیٹھ کر سوچے، ذرا ٹائم لگائے، ٹھیک ہے؟ کوئی سرچ نہ کرے یوٹیوب پہ، موبائل اور وہ سائٹ پہ، جو آپ کے اندر سے آواز آتی ہے وہ سوچے کہ اللہ کون ہے آخر، ٹھیک ہے؟ جو دل کی آواز ہے آپ کی۔ اور پھر یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا لینینٹ ہے۔ یعنی اپنے گناہوں کو ذہن میں لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ایک صحابی نے پوچھا تھا نا، من نجات، نجات کیا ہے، نجات کیسے ملے گی، سیلویشن کیسے ملے گی؟ 3 چیزیں بتائی تھی نا، کیا؟ زبان بند، زبان پہ قابو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا، فتنے ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا، گھر میں زیادہ رہو، اور نمبر 3 اپنے گناہوں، تنہائی میں اپنے گناہوں پہ رہو۔ تو یہ تفکر ہے سارا، تنہائی میں اپنے گناہوں پہ رونا، ٹھیک ہے؟ تو ذرا تنہائی میں بندہ نا سوچا کرے اللہ کے بارے میں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا لینینٹ ہے۔ اگر اللہ آپ کو چاہے نا، اگر آپ کے گناہوں پہ پکڑنا شروع کر دے اللہ، ہمارے گناہوں پہ ہمیں، تو وی آر گون۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے اگر انسانوں کو ان کے گناہوں پہ اللہ پکڑنے لگ جائے، ایک انسان بھی زندہ نہیں رہے گا۔ تو سوچیں اللہ کون، یعنی اللہ کتنا لینینٹ ہے اور کتنا محبت کرتا ہے آپ سے، کہ گناہ آپ کا چھپاتا ہے اللہ۔ گناہ اکیلے میں ہوتا ہے نا، اس کو چھپا لیتا ہے اللہ، لیکن نیکی آپ کی سب کو دکھاتا ہے اللہ۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں سب دیکھ رہے ہیں نا، تو نیکی سب کو دکھا رہا ہے، گناہ سب سے چھپا رہا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں سوچنا چاہیے انسان کو کہ میں اتنی مسٹیکس کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے چانس پہ چانس دے رہا ہے اللہ، ڈیلی مجھے نیند سے اٹھاتا ہے، زندہ کرتا ہے، ایک اور چانس دیتا ہے۔ پھر تھوڑی سی چیزیں لائیں ذہن میں کہ کیا کیا اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، شکر کرنا چاہیے، شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ، وہ بھی تفکر سے ہی آتی ہے نا۔ تو آج اتنی ناشکریہ لوگوں میں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے نہیں، ہم نعمتوں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تو ینگسٹرز کو کرنا چاہیے، اللہ کے بارے میں صرف سوچنا وہ روح کی غذا ہے، اس سے روح طاقتور ہوتی ہے۔ اور آج کل ہماری اسپرچول پاور بہت لو ہے، اسی وجہ سے ہم ایڈکشنز کا شکار ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہم گناہوں میں پڑتے ہیں، اسی وجہ سے ہم پریشان زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری ایک پاور ہے جیسے فزیکل پاور ہے نا، وہ چائے پی کے ایکٹیو ہو جاتی ہے، کافی لے کے ایکٹیو ہو جاتی ہے، کوئی کھجور کھا کے، میٹھی چیز کھا کے، یا اچھی ڈائٹ لے کے فزیکل پاور واپس آ جاتی ہے۔ اسپرچول پاور بھی تو کوئی چیز ہے۔ اسپرچول پاور یہ نہیں ہے کہ بس وہ آپ گئے 2 منٹ کی نماز پڑھ لی اور فوراً سلام پھرا تو باہر، ٹھیک ہے نا؟ یہ نماز سے اسپرچول پاور تو نہیں آئے گی، فرض ادا ہو جائے گا، اسپرچول پاور نہیں ملے گی آپ کو۔ اسپرچول پاور آپ کو ذرا تفکر کر کے ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کرنا سیکھیں، اپنے لیے ٹائم نکالیں اور بیٹھیں۔ جب آپ بیٹھیں گے آپ کے بہت سے مسئلے حل، آپ کو کسی سائیکالوجسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی سے ڈسکس نہیں کرنا پڑے گا، اگر آپ صرف اپنے لیے ٹائم نکالنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کوئی ہمارے رستوں پہ جہاد کرتا ہے تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم خود اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ آپ ایک جہاد شروع کر دیں خود، ٹھیک ہے؟ بیٹھ کر غور و فکر کرنا۔ اور اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے، دیکھیں، غور و فکر کرنا اللہ کے بارے میں، اللہ کی مرسی کے بارے میں، اللہ کی لینینسی کے بارے میں، اللہ اور نعمتوں کے بارے میں، اس سے آپ کی محبت بڑھے گی اللہ کے بارے میں۔ جب آپ کی اللہ کے بارے میں محبت بڑھے گی، آپ کی نمازوں میں جان آئے گی، آپ کی نمازیں بہتر ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو شیطان جو ہے، یاد رکھیں، وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کرنے دے گا، کیونکہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ ہر وقت اس کو میں پریشان رکھوں، مومن کو ہر وقت میں پریشان رکھوں، مسلمان کو ہر وقت میں پریشان رکھوں۔ اور اس کی پوری کوشش یہ ہوگی، کیونکہ وہ پیچھے سے بھی اٹیک کرتا ہے نا۔ قرآن مجید میں سورہ الاعراف میں ابلیس کے ورڈز اللہ نے کوٹ کیے کہ میں پیچھے سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، رائٹ سے آؤں گا، لیفٹ سے آؤں گا۔ تو پیچھے کھڑا ہو کے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سارا سینیریو چینج کر دیتا ہے۔ بات چھوٹی سی ہوتی ہے، وہ آپ کو اتنا ایگزیجریٹ کر کے دکھا رہا ہو، پریشانی اتنی سی ہوتی ہے، وہ اتنی بڑی بنا کے دکھا رہا ہو۔
تو ہم کیوں نہیں شیطان کو ریکگنائز کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے سازشوں کو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے انسان کو، اور شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو یہ چیز پر آنا چاہیے، اور اس کے میں پریکٹیکل انشاءاللہ آپ کو کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ نمبر 1 آپ اللہ سے شروع کریں، اللہ کے بارے میں اکثر سوچا کریں، ٹھیک ہے، اور رات سوتے ہوئے اسپیشلی سوچا کریں، اس کی عادت بنا لیں۔ رات جب آپ سو رہے ہیں نیند نہیں آ رہی، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، کوئی بات نہیں، آپ اس ٹائم اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کریں، آپ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا شروع، آپ اپنے گناہوں کو ذہن میں لے آئیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دیں، نیند آ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ امام مالک تھے، امام ابو حنیفہ غالباً، اس نے کہا کہ میں ایک چیز کہیں رکھ کے بھول گیا ہوں، مجھے مل نہیں رہی، تو مجھے بتائیں کیا کروں؟ تو بڑا حیران ہوئے، کہتے ہیں کہ میں کیا آپ کو بتاؤں سوائے اس کے کہ تہجد پڑھیں، تہجد میں دعا کریں، مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو وہ اگلے دن پھر آیا، کہتا کہ بڑا خوش تھا، کہتا مل گئی۔ تو انہوں نے کہا کیسے؟ کہتا کہ میں نے ابھی وضو ہی کیا ہے، تہجد پڑھنے لگا ہوں، ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ ہاں ادھر ادھر رکھی تھی، تو میں جب وہاں گیا تو مل گئی۔ تو انہوں نے کہا ایگزیکٹلی، شیطان نے دیکھا تہجد پڑھنے لگا، اس نے کہا بس ٹھیک ہے اب اسے چیز یاد کروا دو۔ تو جب آپ اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے نیند آ جائے گی، ٹھیک ہے، وہ اوور تھنکنگ والا شیطان بھاگ جائے گا۔ وہ تب تک ایکٹیو ہے جب تک وہ نیند آ رہی ہے لیکن آپ سٹل کچھ چیزیں سوچ رہے ہیں، جیسے ہی وہ دیکھے گا اوہو اس نے تو اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، نعمتوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، وہ بھاگ جائے گا اور آپ کو نیند آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں سے شروع کرنا چاہیے، اور یہ ویسے بھی بڑی پاورفل ہے۔ جو چیز آپ سونے سے پہلے تھوڑا سوچتے ہیں نا، وہ لانگ ٹرم میموری میں جاتی ہے، تو بیسک سائنس ہے، اوکے۔ جیسے آپ کو اکثر ٹیچرز یہ ایڈوائز کرتے ہوئے نا کہ سونے سے پہلے ریوائز کر لو لیسن کو، تو وہ پھر لانگ ٹرم میموری میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ویسے بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ تو تفکر جو ہے اس کے پریکٹیکل میتھڈز ہیں، اور انسان کو کوئی نوٹ پیڈ پہ نا چیزیں لکھنی چاہیے، اور وہ ریڈ آؤٹ، جب وہ بہت ڈاؤن ہے تو اس کو پھر وہ پڑھنی چاہیے کہ دس از اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے کیوں چھوڑے گا، اور کچھ ایسی آیات کلیکٹ کرنی چاہیے جس سے انسان کو ایک دم سے تقویت مل جائے، انسان واپس آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان کا کام میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کو ہیلپ لیس بنانا، آپ کو شو کرنا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، اٹس اوور، لرنڈ ہیلپ لیس جسے کہتے ہیں نا، لرنڈ ہیلپ لیسنس، تو وہ اس طرف لے جاتا ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے، یقین کریں اس کا حل یہی ہے۔ اور میں آپ کو مزے کی بات ہوں کہ جب آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے نا، اور وہ اچھی خاصی فیس آپ سے لے لے گا، وہ بھی آپ کو یہی سکھا رہے ہیں انڈائریکٹلی۔ اس کو کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی کہتے ہیں سائیکالوجی کے لینگویج میں، سی بی ٹی، کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ بھی یہ ہے، سی بی ٹی بھی یہ ہے، ایگزسٹینشیل تھراپی بھی یہ ہے۔ تو وہ پیسے لے کے آپ کو کرا رہا ہے، اس سے بہت بہتر نہیں آپ یہ خود کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ ساری سوچوں کی گیم ہے، جس طرح آپ نے اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی کا عادی بنا لیا، اس طرح پازیٹیوٹی کا عادی بنایا۔ نیگیٹیوٹی کا عادی بھی تو آپ نے ہی بنایا نا، اپنے آپ کو سوچ سوچ کے اس کا پاتھ وے آپ نے خود بنا لیا۔ تو اب آپ ذرا اپوزٹ سائڈ پہ سوچنا شروع کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تفکر بہت ضروری ہے۔ تو تفکر کیا ہوا، ٹو کٹ اٹ شارٹ، پھر آگے چلتے ہیں، کہ کسی چیز کا پروف سامنے رکھ کے اس پر سوچنا، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا پروف آپ کو بہت ملے گا اپنی زندگی میں کہ کہاں کہاں اللہ نے میری مدد کی ہے، آپ کو سینکڑوں پروف مل جائیں گے۔ اللہ کی مرسی کے پروف آپ کو اپنی لائف میں سینکڑوں مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گریٹنس کے پروف آپ کو اپنی لائف میں بہت مل جائیں گے۔ تو وہ پروف سامنے رکھ کے پھر سوچنا کہ واقعی اللہ کتنا عظیم ہے۔ پھر جب آپ نماز میں سبحان ربی العظیم کہیں گے تو مزہ بھی آئے گا، محبت سے نکلے گا نا، پھر زبردستی نہیں نکل رہا، پھر محبت سے نکل رہا ہے کہ واقعی میرا رب کتنا عظیم ہے، یعنی اس کی عظمت اتنی ہے کہ وہ میرے گناہوں کو لیٹ گو کر دیتا ہے، وہ مجھے فوراً نہیں پکڑ لیتا، ٹھیک ہے، بار بار لیٹ گو کرتا ہے، مجھے چانسز دے رہا ہے، اور ویسے بھی وہ بڑا عظیم ہے۔ تو یہ سب جو ہے وہ تفکر ہے۔ اور اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پروف دیا ہے اپنی وحدانیت کا، وہاں پہ تفکر کی دعوت بھی دی کہ یہ سب پروف ہے تمہارے سامنے، اب اس پہ تم تفکر کرو، یعنی بیٹھ کر سوچو، غور و فکر کرو۔ جیسے قرآن میں نے اللہ نے سٹوریز بتائیں، اب ان سٹوریز پہ غور و فکر کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم نے بچپن سے پڑھی حضرت مریم کی سٹوری، حضرت یوسف کی سٹوری، حضرت موسیٰ کی سٹوری، لیکن کتنے لوگوں نے صحیح سے ان پہ غور و فکر کیا ہے؟ ویری فیو۔ اگر آپ یہ 3 سٹوریز ہی لے لیں اور ان پہ غور و فکر کریں، میں آپ کو تھوڑا سا ریوزٹ کراتا ہوں، کیونکہ سیدھی سی بات ہے، میں جب پریشان ہوتا ہوں میں تو ان 3 کی سٹوری لاتا ہوں۔ ان 3 کی کیوں؟
کیونکہ سب سے زیادہ جو ڈیٹیلڈ سٹوریز ہیں وہ ان 3 لوگوں کی ہیں قرآن میں. حضرت موسیٰ کی بہت بار اللہ نے موسیٰ کی سٹوری بار بار سنائی. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت مریم کی پوری سورہ مریم، پھر سورہ آل عمران میں بھی کچھ حصہ ہے. ٹھیک ہے. حضرت مریم کی، اور اس کے بعد حضرت یوسف کی تو پوری سورہ نازل ہوئی. ٹھیک ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل میں سٹوری سنائی ہے نا، ان میں بہت اسپیشل بات ہے. یہ بات یاد رکھیے. اب دیکھیں آپ حضرت یوسف کی سٹوری اٹھائیں. اب شیطان آپ کو کہتا ہے کہ پریشانی نہیں جا سکتی، ہے تو ہے، یا وہ آپ کو ایسا ڈالتا ہے کہ چائلڈ ہوڈ میں جو ہو چکا ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے، وہ ہیل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. جیسے آج کل ٹراما کی بڑی بات ہوتی ہے، چائلڈ ہوڈ ٹراما کی. سورہ یوسف ہمیں کیا سبق دیتی ہے کہ چائلڈ ہوڈ ٹراما بھی ہیل ہوتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو بچپن کے واقعات آپ کو فیوچر میں افیکٹ نہیں کرتے، اگر اللہ چاہے. ٹھیک ہے. اور پریشانی بھی دور ہوتی ہے. پریشانیاں انسان کی ضرور اللہ تعالیٰ حل بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہے. جیسے یوسف کو آپ پوری سٹوری سنیں تو یہی نظر آ رہا ہے. تو دیکھیں یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا، لیکن اس ٹرامیٹک ایونٹ کے باوجود وہ بہت پروڈکٹیو اور بڑے ایک کمپوزڈ انسان بنے فیوچر میں جا کے. انہوں نے اپنے آپ کو کیسے ہیل کیا؟ آف کورس اللہ نے کیا، سیدھی سی بات. تو اللہ آپ کو اپنی پاور بتا رہا ہے جو کہ آپ کو کب مدد دے گی، جب آپ کو شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. بھائی کیوں کچھ نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، وہ کریٹر ہے، کہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا؟ یعنی اللہ بھی بے بس ہو گیا آپ کے مسئلے کو لے کے، آپ کی پریشانی کو لے کے اللہ بھی بے بس ہو چکا ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. حضرت یوسف کی سٹوری آپ کے سامنے ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتا ہے. سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ حضرت موسیٰ کی سٹوری پر آئیں تو وہ اتنی امیزنگ ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو ذرا اس سیٹ پر رکھیں، حضرت موسیٰ کی سیٹ پر ذرا 1 منٹ کے لیے آئیں ان کے شوز میں، اور سوچیں کہ آپ پاکستان میں بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. انفیکٹ آپ جو ہے نا وہ پرائم منسٹر کے اڈاپٹیڈ سن ہیں، اور آپ سے نا کوئی بندہ قتل ہو گیا غلطی سے، اور اب پوری فوج پوری پولیس آپ کے پیچھے ملک کی. تو آپ کا کیا حال ہو؟ آپ ڈپریشن سے مارے جائیں گے. یعنی ایک دم پرائم منسٹر کے بیٹے سے، اڈاپٹیڈ سن سے، ایک دم مجرم، ایک دم کرمنل. ٹھیک ہے. اور آپ غم سے مارے جائیں گے. میرے ساتھ ہوا کیا؟ یو ول ناٹ بلیو اٹ کہ ایک مومنٹ میں کہاں سے کہاں آ گیا. یعنی میں پرنس سے، پرائم منسٹر کے بیٹے سے ایک دم فیوجیٹیو بن گیا. دس از واٹ ہی وینٹ تھرو. مطلب ینگسٹرز کیا اپنے رونے روتے ہیں؟ کیا ہوا ینگسٹرز کے ساتھ؟ نتھنگ. کیا رونا بچپن کے کیا ایسے ٹراماز ہیں؟ کیا حضرت یوسف والا ٹراما ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ کیا آپ کو آپ کے باپ سے جدا کر دیا گیا ہے؟ کیا بھائیوں نے آپ کو بہت بڑا دھوکہ دے دیا ہے؟ بھائیوں نے آپ کو مارا، کنویں میں پھینکا؟ کیا ہوا آپ ساتھ؟ آر یو سولڈ ایز اے سلیو؟ کیا آپ کو کوئی سلیو مارکیٹ میں بھیج دیا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مثالیں کیوں دیتا ہے کہ دیکھو انبیاء اس لیول پہ ٹیسٹ کیے گئے. لیکن کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اتنا ڈرے، خوف تھا طاری ان پہ. ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہ دعا کی، بھاگ گئے، کچھ سمجھ نہیں آئی، بھاگ گئے. ٹھیک ہے. اب وہ مدین میں گئے، جنگلوں میں گئے، وہاں پہ کیا ان کی کیفیت ہوگی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ابھی وہ نبی نہیں بنے. ہی ہیز نو آئیڈیا. ایون ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی میں کیسے عبادت کروں. یعنی ابھی تک وہ نبی نہیں بنے، ان کو شریعت نہیں ملی، ان کو تورا نہیں ملی. تو سوچیں کہ کیا ایک نیا چیپٹر کھلا ان کی لائف میں. اور وہ پورا چیپٹر آپ کو پتا ہے، بچیوں کو دیکھا، کنویں سے پانی پلاتے، ان کی مدد کی. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد یہ دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو آپ کو کیا ملتا ہے سبق؟ کہ دیکھیں کبھی بھی انسان کا ایسا ٹیسٹ نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ہی مارا جائے، بالکل ہی گر جائے. کیونکہ موسیٰ السلام میں اتنی ہمت تو تھی نا، انہوں نے یہ دعا کر لی اور بچیوں کی مدد کر لی. تو ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ڈو سم تھنگ. جب آپ وین یو ڈاؤن کوئی نیکی کا عمل کریں. حضرت موسیٰ نے نیکی کا عمل کیا، اس عمل کو واسطہ بنا کے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اب کوئی کہے نہیں مجھ میں نیکی کرنے کی بھی سکت نہیں رہی، یہ پھر شیطان ہے. یہ پھر 100% شیطان اس پہ آ چکا ہے، اور وہ نوالا بن چکا ہے وہ انسان شیطان. ٹھیک ہے. جو شیطان اس کو نگل جائے گا، سیدھی سی بات. تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے اور ان سٹوریز پر
اس وقت تفکر، اس وقت غور و فکر کرنا چاہیے کہ نہیں، حضرت موسیٰ واز ان اے ورس سچویشن دین. حضرت موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، روزگار نہیں تھا، نتھنگ. کرمنل بن گئے، فیوجیٹیو بن گئے، کرمنل ایز پر اس لاء کے مطابق، حالانکہ غلطی ان کی نہیں تھی، لیکن اینی وے. تو اللہ نے روزگار بھی دیا، شادی بھی کرائی، بچے بھی دیے، اللہ تعالیٰ نے گھر کا بھی انتظام کیا. اس کے بعد ہی بیکیم اے لیڈر. کیا ان کی لائف ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی؟ نو. تو کتنا لرن کرنے کے لیے اس میں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آئیں حضرت مریم علیہ السلام. سسٹرز بہت ریلیٹ کر سکتی ہیں. یعنی کیا ٹیسٹ ہو گیا بہنوں کا؟ حضرت مریم والا ٹیسٹ ہے. حضرت مریم ساری عمر کی کمائی کیا تھی ان کی؟ نیکی، گڈ ریپوٹیشن. ساری عمر کی کمائی عورت کے لیے سب سے جو ہے نا وہ بڑی کمائی ہوتی ہے اس کی اچھی ریپوٹیشن. ساری عمر کی کمائی چیلنج ہو گئی. یعنی اسی چیز سے اللہ نے آزمائش لے لی، اسی چیز سے اللہ نے ٹیسٹ کر لی کہ وہ حمل ٹھہر گیا. اب آپ سوچیں کہ ایک عورت جو سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس طرح کا کوئی عمل ہو اس سے، تو وہ جب گئی ہوں گی بچے کو لے کے، اور وہ جو اس سے پہلے کے ان کے خوف ہوں گے، یعنی وہ چھپ گئیں، دور چلی گئیں، بیتھلہم میں چلی گئیں جو سٹی تھی when she was pregnant. تو کیا ان کی کیفیت ہوگی، کس طرح وہ پریگننسی میں دن گزارتی ہوں گی، کتنا سٹریس ہوگا ان کے اوپر. یعنی ابھی تو اس کو ان پیک کیا جائے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے جس مشکل سے حضرت مریم گزر رہی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر وہ جملہ ان کا جب وہ درخت کے نیچے تھیں اور شی واز اباؤٹ ٹو گیو برتھ، اللہ نے نہر جاری کر دی، ایز کریٹ کر دی فرام انڈر ہر. اس کے بعد فرشتے انہوں نے کہا کہ شیک دا ٹری، درخت کو ہلائیے، کھجور گرے گی، آپ کھجور کھائیے، آپ کو ریلیف ملے گا. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا بتا رہا ہے انسان کو کہ نو میٹر تم جتنی مرضی مشکل میں ڈو سم تھنگ، پڑے نہ رہو، ڈو سم تھنگ. اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اے پرسن کین ڈو سم تھنگ. ورنہ اللہ حضرت مریم کی مثال نہ دیتے، ورنہ یہ مثال ہوتی کہ ان سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اس ٹائم. یعنی آپ وہ دیکھیں تو صحیح نا، وہ سین کیا ہے کہ چائلڈ برتھ جو ہے ہم لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی، اس میں پین کیا ہوتی ہے، اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ خواتین زیادہ سمجھتی. ٹھیک ہے. اس موقع پہ انہیں کہا جا رہا ہے ڈو سم. کین یو بلیو؟ اس موقع پہ کہا جا رہا ہے شیک کریں ٹری کو. اگر اللہ چاہتا تو پین بھی ریموو کر دیتا. کیا خیال؟ اگر اللہ چاہتا تو وہ پریگننسی کی ضرورت بھی نہیں تھی، حضرت عیسیٰ سامنے ہوتے. کر سکتا ہے اللہ ایسا کہ نہیں؟ کن فیکون کہتا ہے حضرت عیسیٰ ویسے ہی سامنے ہوتے. ٹھیک ہے. وہ پریگننسی سے گزارنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ چائلڈ لیبر اور چائلڈ برتھ کی ضرورت نہیں تھی، وہ سارا جو وٹ شی وینٹ تھرو اس کی ضرورت نہیں تھی. تو کیوں یہ ساری چیز ہوئی؟ ہمارے لیے، ہمارے لیے مثال بنا. حضرت مریم السلام کہہ رہی ہے کہ کاش میں مر جاتی، اس سے بہتر تھا میں مر جاتی. یہاں تک کہا کہ میں ایسی چیز ہوں جس کا تذکرہ ہی نہ ہو کر. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسکرائے ہوں گے کہ آپ کا تذکرہ تو تا قیامت ہوگا. ابھی آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ آپ ایگزسٹ ہی نہ کرتی، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ میرا جو عظیم کلام آئے گا اس میں ایک پوری سورت کا نام آپ کے نام ہے، اور تا قیامت کے لیے آپ عورتوں کے لیے ایک مثال بن جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں آپ غور و فکر تو کریں. یہ تینوں کیریکٹرز، پھر حضرت یعقوب ہیں، حضرت ایوب ہیں، حضرت یونس ہیں، کتنے کیریکٹرز ہیں قرآن میں جن کی سٹوری پہ آپ غور و فکر کریں تو آپ کو بڑا بوسٹ ملتا ہے، آپ کو تقویت ملتی ہے، اور آپ کو یہ چیز ملتی ہے کہ دنیا میں ہمیشہ دو طرح کے لوگ رہیں گے. ایک وہ who fight the system، ایک وہ who submit to the system. سسٹم سے مراد ہے شیطان. ٹھیک ہے. اور شیطانی سسٹم. تو آپ کون سا بننا چاہتے ہیں؟ آپ فائٹ کرنے والے بننا چاہتے ہیں ان لوگوں کی طرح جنہوں نے فائٹ کیا اور برداشت کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں سے نبی آئے. حضرت ابراہیم کی مثال لیں، کتنی کمال سٹوری حضرت ابراہیم کی، اس پہ غور و فکر آپ کریں. یا وہ بننا چاہتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گر جاتے ہیں، سبمٹ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پریشانیوں سے ہی نہیں نکلتے، دنیاوی پریشانیوں سے ہی نہیں نکلتے. کیا ساری عمر ایسے گزارنی کہ دنیاوی پریشانیاں ہی حاوی ہوں، پریشانیوں میں ہی مبتلا ہوں، اور بس اسی طرح بس لائف گزر ہی جائے گی، کٹ ہی جائے گی؟ تو اس طرح تو نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ بڑی کمال کی سٹوریز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. ٹھیک ہے. کہ انسان کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. یہ حدیث کمال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فالو این ایول ڈیڈ بائی گڈ ڈیڈ. یہ کمال حدیث ہے.
کہ جب تم سے کوئی خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیک عمل کرو۔ اب یہ بھی کیا ثابت ہوتا ہے کہ انسان کر سکتا ہے، ورنہ یہ حدیث نہ ہوتی، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جب تم سے برا عمل ہو جائے تو بس پھر ختم، ہوپ لیس، اٹس اوور، سب ختم ہو گیا۔ اور اس کے پیچھے پوری سائنس ہے، کیونکہ جب آپ ایک برا عمل کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کالا دھبا لگ جاتا ہے دل پہ، اور اگر آپ فوراً سے اچھا عمل نہیں کرتے ہو، بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے، جب وہ بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر ہاں ہوپ لیس سچویشن ہو سکتی ہے، پھر دل پہ ران آ جاتا ہے، دل پہ غبار، دل پہ پردہ آ جاتا ہے، پھر ہاں شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ تو یہی مسٹیک ہوتی ہے کہ ینگسٹر سے اگر کچھ ہو گیا ہے تو وہ فوراً سے کوئی اچھا عمل نہیں کریں، فوراً سے اچھا عمل، ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ یعنی اٹھیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، توبہ کریں، اللہ سے اٹھیں، کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، بڑی خوبصورت بات، ڈاکٹر حماد لکھوی حفظہ اللہ ہمارے استاد بھی ہیں، ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں نے یہ بات کی تھی کہ ایک انسان سے بار بار گناہ ہو رہا ہے تو پھر کیا کرے گا۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا دیکھیں، ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے گناہ ہو جانا، دونوں میں فرق ہے۔ جو گناہ کرنے والا ہے نا، وہ پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے، پلان اس کا یہ ہے کہ ابھی وہ بلیو نہیں کرتا آخرت اخرت، یہ وہ پلان کر کے کر رہا ہے، ابھی موجیں کر رہا ہے، پلان۔ دوسری ٹائپ ہے جن سے ہو جاتا ہے، ان کا پلان نہیں ہوتا، ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے اللہ کی فرما برداری ہی کرنی، ٹھیک ہے، لیکن ان پہ جذبات حاوی ہو جاتے ہیں، اس ٹائم پہ کچھ ہو جاتا ہے ایسا کہ وہ کر بیٹھتے ہیں، تو ان کے لیے امید ہی امید ہے، اگر وہ بار بار بھی کرتے ہیں، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا میں آپ کو کانٹیکس بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ایک شخص معافی مانگتا ہے، ایک شخص گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پہ بڑا فخر کرتا ہے، فرشتوں کہتا ہے کہ کیا یہ ایکنالج کر رہا ہے اس کا ایک رب ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ، اسی لیے تو معافی مانگ رہا ہے، اور کیا یہ ایکنالج کرتا ہے میں معاف کرتا ہوں؟ فرشتے کہتے ہیں آف کورس۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے اسے معاف کیا۔ ابھی معاف ہی کیا ہوتا ہے، کچھ دیر بعد پھر گناہ کر لیتا ہے، دوبارہ یہی کہتا ہے یا رب مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ اب یہ جو یہ رب جو ہے نا، اے میرے رب، یہ بھی بڑا خوبصورت جملہ ہے، اس میں بھی بڑی محبت ہے نا انسان کی، بڑا مان ہے کہ اللہ میں مانتا ہوں آپ ہی رب ہے اور آپ ہی معاف کرتے ہیں، تو یہ عقیدہ ہے اس کے پیچھے۔ تو وہ پھر معافی مانگتا ہے، اللہ پھر فرشتوں کہتا ہے اچھا یہ مجھے رب مان رہا ہے اور یہ مانتا ہے کہ میں معاف کرتا ہوں؟ فرشتے کہتے ہیں جی۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے اسے معاف کیا۔ تیسری بار پھر ریپیٹ کرتا ہے گناہ، اللہ سے پھر معافی مانگتا ہے، اللہ کہتے ہیں اچھا پھر معاف، اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اب یہ گناہ کیے جائے میں معاف کرتا رہوں۔ لیکن یہ کون ہے جس سے گناہ ہو جاتا ہے؟ وہ نہیں جو گناہ کرتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ کرنے والے کون ہیں؟ جو پلان کر کے کرتے ہیں، پورا پلاننگ ہے ان کی پلاننگ ہوتی ہے شروع سے کہ میں نے جو ہے نا وہ 45 سال پارٹی کرنی ہے، یہ پورا پلان ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا دیکھی جائے گی، کر لیں گے کیا کریں، یہ پلان ہے۔ اور عمومی طور پہ ایسے بندے کو توفیق ہی نہیں ہوتی توبہ، ٹھیک ہے، کبھی بھی ان سے کی نہیں جاتی توبہ، وہ اچھا عمل ہوتا ہے تو ایز لانگ ایز آپ سے گناہ ہو رہا ہے اور آپ کو فکر ہو رہی ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو دکھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آپ فوراً کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو یہ خیر کی بات ہے، اور اس کا مطلب ہے ابھی اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی وارننگ سائنز آ رہے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور سچی توبہ کریں، سچی توبہ، کوالٹی توبہ کریں، مذاق نہ کریں اللہ سے، کوالٹی توبہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ اصلاح کے بعد جو ہے نا توبہ کے بعد اصلاح بھی ضروری ہے، اصلاح کے لیے کچھ سٹیپس لیں، سٹیپس دکھائیں اللہ کو کہ میں سٹیپ لے رہا ہوں۔ سٹیپس کوڈ بھی کہ میں نے اپنا اسکرین ٹائم کم کر دیا، سٹیپس کوڈ بھی میں رات کو موبائل آف کر کے سوتا ہوں، سٹیپس کوڈ بھی کہ میں حرام ریلیشن چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں یا کوشش کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، سٹیپس کوڈ بھی کہ میں نے اسنیپ چیٹ ہی ڈیلیٹ کر دیا، سٹیپس کوڈ بھی میں نے ٹک ٹاک ہی ڈیلیٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سٹیپس ہیں، یہ سٹیپس جب آپ اللہ کو دکھائیں گے تو پھر آپ کی توبہ خود پروو ہو رہی ہے کہ خالص۔ اگر آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ منہ پہ توبہ توبہ کریں، استغفار استغفار، سٹیپ زیرو ہے، تو پھر یہ آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو تو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا، آپ اپنی طرف سے تو دے رہے ہیں، لیکن اللہ تو جو ہے وہ دلوں کی چیزیں بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو خفیہ چیز بھی سامنے لے آتا ہے، وہ تو ایک ایک چیز آپ کی جانتا ہے کہ یہ پلاننگ کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ چیز ہے
تو تفکر پہ بات بہت ہوئی کہ آپ پروفس پہ غور کریں اور پھر غور و فکر کرنا سیکھیں بیٹھ کر.